السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، جس میں مولانا تحسین زیلانی صاحب کیا بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم اور آپ سب مل کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ماں کی یاد آئی، جاتی تو کہاں جاتی، بے گھر ہو چکی تھی۔ سوچا ماں کے پاس جاؤں، ماں اگر ڈانٹے گی سہ لوں گی، لیکن ماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب ماں کے پاس سوچا اس نے جانے کے لیے تو ماں کے دروازے پر پہنچی، تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس کی ایک عورت سے پوچھا کہ یہاں پر ایک خاتون رہتی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے جواب دیا اس کی ایک بیٹی تھی، جب وہ بھاگ گئی تھی تو اسے اٹیک پڑ گیا اور وہ مر گئی۔ نہیں سوچتی لڑکیاں، نہیں سوچتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ جب وہ گھر سے بھاگ کر جاتے ہیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، جب وہ گھر سے بھاگ کر جاتے ہیں تو ماں باپ پر کیا تکلیفیں آتی ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے انہوں نے تمہیں پالا ہے؟ کیا اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی؟ کیا تم نے کسی لڑکے کے لیے، کسی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا؟ یہی ہو رہا ہے حضرت آج کل۔ خاتون سے پوچھا کہ یہاں پر جو بڑی مائی رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جب اس کی بیٹی بھاگی تو اسے اٹیک پڑا تو فوراً مر گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے اتنا سنا تو چیخ مار کے روئی، اب ماں کو یہ تکلیف نہیں دینی تھی مجھے، اس سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم نے بھاگ کر شادی کی، زندگی تباہ ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی۔ ہم نے بھاگ کر شادی کی تھی، اپنی ماں کو نہیں بتایا، اپنے باپ کو نہیں بتایا، اور رات ہی رات میں ہم لوگ بھاگ گئے۔ ذرا ایک یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس حالت میں پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی ناک کٹا دی، ان کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے تو سوچا ہوگا کہ ہمیں تو نیا یار مل گیا، آپ نے سوچا ہوگا ہمیں تو نیا دوست مل گیا، اب چلو کوئی نہیں۔ اب ماں باپ پر کیا گزرتی ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، اور لڑکا یا لڑکی چند منٹ میں فیصلہ کر کے اور فرار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ ادھر سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، محلے والے تانے مارتے ہیں، محلے والے آ کے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے تمہارا تو منہ کالا کر دیا، تمہارے بیٹے نے تمہارا تو منہ کالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ کبھی بھی دماغ میں بھی ایسا آئے نا تو اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لینا، جی ماں باپ کی پرورش کی طرف دیکھ لینا، ماں باپ کی محنتوں کی طرف دیکھ لینا کہ انہوں نے کیسے پالا ہے۔ آئیے میں ایسے ہی آپ کو ایک بات بتاؤں۔ ایک ماں بیٹی رہا کرتے تھے، ماں بیٹی آرام سے زندگی گزار رہے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس خاتون کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اور جب جوان ہو گئی وہ بیٹی تو اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی شادی اب میں کروا دوں، تو اس خاتون کی ایک بہن تھی، اس کا ایک لڑکا تھا، وہاں پر اس نے بات چلا دی، یعنی لڑکی کی خالہ کے گھر، لڑکی کا خالہ زاد ہو تھا، اس کے ساتھ اس نے بات چلائی کہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرا دیں گے۔ لڑکی نے کہا امی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ اب جوان ہوتی رہی تو ماں باپ کو کیا پتا ہوتا کہ بچے کہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کسی اور لڑکے سے نہ عشق کیا ہوا تھا، اللہ، کسی اور لڑکے سے دل لگا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی اور لڑکے کو پسند کر لیا تھا، اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی کہ اس کی شادی کرا دیں گے۔ وہ کہتی تھی امی میں نہیں کروں گی شادی، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا وہاں نہیں کریں گی تو پھر بتا کہیں دوسری جگہ دیں گے۔ اس نے کہا امی نہیں کہیں ابھی تو کہیں بھی نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ماں سمجھاتی تھی بیٹا پوری زندگی ہمارے پاس ہی نہیں کٹ سکتی، تمہاری پوری زندگی یہاں نہیں رہ سکتی بیٹا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنا ہی ہے۔ جی تو تمہارا خالہ زاد ہے نا، تو میں اپنی بہن کے گھر رشتہ لگا تو رہی ہوں، اچھا رشتہ ہے، ان لوگوں نے بھی تمہیں پسند کر لیا ہے، تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہے، کر لو شادی۔ وہ کہتی تھی ماں نہیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو ایک دن ماں نے پوچھا بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی ماں میں اس لیے منع کرتی ہوں
کیونکہ مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا ہے، اور جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس گلی کے کتے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کہا ماں مجھے صرف اسی سے شادی کرنی ہے۔ ماں نے پوچھا کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے؟ ماں باپ تو یہی پوچھتے کیونکہ انہیں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں ہوتا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہو، لڑکا محنتی ہو، جو میری بیٹی کو خوش رکھ سکے، جو میری بیٹی کی دیکھ بھال کر سکے، میری بیٹی کے ماتھے پر شکن نہ آ سکے، میری بیٹی کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، میری بیٹی کبھی تکلیف میں نہ آئے۔ یہی سوچتے ہیں نا ماں باپ؟ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کس سے کہاں کریں رہتے گا ہیں؟ وہ۔ اس نے اس کے بارے میں بتایا، جی ماں نے کہا نہیں، اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماں دیکھ رہی تھی کچھ، کیونکہ ماں باپ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ بہتر کرتے ہیں، بہتر سوچتے ہیں۔ بچوں کو نہیں پتا چلتا کیونکہ یہ عشق میں پڑے ہوتے ہیں، اور جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر اس وقت نہ کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی کتنا بھی سمجھا لے، ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ماں سمجھاتی رہی، بیٹی اس کے ساتھ تیری زندگی خراب ہو جائے گی، جی اس کے ساتھ تیری زندگی خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کراؤں گی بیٹی۔ جی اگر ہو تو اس بھول میں کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی کراؤں گی تو بھول جا، جی میں نہیں کرا سکتی، میں رشتہ تلاش کر رہی ہوں اور وہیں تیری شادی کراؤں۔ بیٹی نے جب یہ سنا کہ ماں راضی نہیں ہے، اس نے اپنے اسی یار کو فون لگایا، اپنے اسی دوست کو فون لگایا جس سے وہ پیار کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا میری ماں نے صاف انکار کر دیا، میری ماں نے صاف منع کر دیا ہے کہ میں اس لڑکے سے تیری شادی نہیں کرا سکتی، میں اس لڑکے سے تیرا رشتہ نہیں کر سکتی، تیرا نکاح نہیں کر سکتی، جہاں میں چاہوں گی تیری شادی وہاں، میں چاہوں گی تو تیری شادی ہوگی، تو چاہے گی اگر تو کسی اور سے کرے تو نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میں نے تجھے نازوں سے پالا ہے، کیونکہ میں نے تیری پرورش کی ہے، مجھے پتا ہے کہ میری چپلیں گھس گئی تیری پرورش کرتے کرتے، مجھے پتا ہے کہ تجھے جوان کرتے کرتے، تیری پرورش کرتے کرتے، تجھے پالتے پالتے میرے ہاتھوں میں چانے پڑ گئے۔ میری ماں کبھی نہیں راضی ہوگی کہ میں تم سے شادی، اپنے اسی دوست سے بات کرتی رہی، میری ماں نہیں راضی جی جی کہ میں تم سے شادی کروں۔ میں شادی کی بات کرتی ہوں، وہ 50 بات سنا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ایسی ویسی باتیں مجھے پسند نہیں ہے۔ اب میں چاہتی ہوں نا کہ ہم دونوں لوگ بھاگ چلیں، یہی آ کر توبہ توبہ خراب ہو توبہ جاتا ہے معاملہ۔ جب گھر والے راضی نہیں ہوتے نا، یہ عشق والی شادیوں سے، یہ محبت والی شادیوں سے، پھر یہ لڑکا اور لڑکی ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ قدم اتنا خطرناک ہو جاتا ہے جس کی سزا پوری زندگی بھگتنا پڑتی ہے۔ لڑکی نے کہا میری ماں راضی نہیں ہوگی، میں تمہارے ساتھ بھاگنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر آ جاؤں گی، میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکا لڑکی جب محبت کرتے ہیں، پہلی بات تو اگر محبت سے شادی کرنی ہے، اگر آپ کو محبت سے شادی کرنی ہے تو پھر جس سے آپ کو شادی کرنی ہے اس کے گھر پہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیج کر رشتہ دیں، بے شک، اپنے آپ بڑے نہ بن جائیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ لڑکی کے باپ سے آپ خود بات کرنے نہ بیٹھ جائیں، یا لڑکے کے باپ سے آپ خود بات کرنا نہ بیٹھ جائیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر محبت ہے، اور محبت بھی کیسی، اسلام میں محبت جائز ہے۔ اب یہ نہیں کہ راتوں رات بات کر رہے ہیں، روز مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ محبت پھر محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ آپ نے کسی کو ایک نظر دیکھا، پسند کر لیا، گھر والوں کو بھیج دیا رشتے کے لیے، آسانی سے نکاح ہو جائے گا، آسانی سے شادی ہو جائے گی۔ جی جی لیکن آپ نہ خود ہی باپ بن کے بیٹھ گئے، آپ خود ہی بڑے بوڑھے بن کے بیٹھ کے لڑکی کے باپ سے بات کرنے لگے
کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا. لڑکے کے باپ تو آگ ببولا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 تھپڑ مار دے. کہنے لگے کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے, میری بیٹی کے بارے میں تو کون ہوتا ہے سوچنے والا. لیکن وہیں پر اگر آپ حلال طریقے سے کام کرو گے نا, آپ اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کے بھیجو گے, وہ رشتہ کامیاب ہو جائے. لیکن آپ نا خود ہی بن جاتے ہو سب. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی نے بھاگنے کا پلان بنا لیا. کہنے لگا ماں سوئے گی آج رات میں اس کو نیند کی گولیاں دے دیں گے اور ہم دونوں فرار ہو جائیں گے. یہیں پر اس نے غلط قدم اٹھا لیا, اور غلط قدم اٹھانے کے بعد اب رات ہوئی, رات کا سناٹا ہوا. جب رات کا سناٹا ہوا, لڑکی نے کیا کیا, جو بھی مال و دولت تھا, جو بھی تھا, اس نے ایک بیگ میں پیک کر لیا. سب سے زیادہ جب بھی کوئی لڑکی بھاگتی وہ یہی کرتی ہے کہ اپنے گھر کا زیور, سونا چاندی, پیسہ سب اکٹھا کر کے اور رکھ لیتی ہے اپنے پاس, کیونکہ لڑکے نے ادھر بول دیا ہوتا نا کہ سب کچھ لے گیا. اسے تو حرام کا مل رہا ہے, لیکن نے سب کچھ اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد رات کے سناٹے میں گھر سے نکل گئی. ماں تنہا تھی, ماں کو نیند کی گولیاں دے دی, ماں سوتی رہی. لڑکی بھاگ گئی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ کر لڑکے کے گھر چلی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. صبح ہو گئی. لڑکے کی ماں نے دیکھا کہ یہ کون لڑکی ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے. کہا ماں سچویشن کچھ ایسی آ گئی تھی کہ میں اس سے شادی کر لیا. میں نے اس لڑکی کو پیار کیا, میں نے اس سے عشق کیا, اور میں نے آج اس سے شادی کر لی. لڑکے کی ماں آگ بگولا ہو, کیسی بات کرتا ہے, تو شادی کر کے آ گیا, تو نکاح کر کے آ گیا, تو اس کو بھگا کے لایا. میں نے تو کیا کیا تمنائیں دیکھی تھی, کیا کیا آرزویں دیکھی تھی کہ تیری شادی کروں گی, تیری شادی میں یہ کروں گی وہ کروں گی. توڑ دینا تو نے تمنائیں, توڑ دینا تو نے آرزویں میری. میں نے تو کیا کیا نہیں سوچا تھا کہ تیری شادی آئے گی, میں یہ کروں گی وہ کروں گی, خوشی ہوگی. لیکن آج تو نے ساری آرزوؤں پر پانی پھیر دیا, آج تو نے سبھی آرزوؤں کو داغدار کر دیا, آج تو نے میری سبھی آرزویں تو اس لڑکی کو لایا ہے, اس کو بھگا کے لایا ہے. ماں نے پورا گھر اکٹھا کر دیا, جمع کر دیا. یہ دیکھو کیا کر کے آیا ہے, لڑکی بھگا کے لایا ہے. ہاں بالکل ناراض نہیں کہ تو اس گھر میں اس لڑکی کو رکھے گا, لیکن کبھی بھی میری محبت اس کو نہیں ملے گی, کیونکہ میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کی بغیر مرضی سے بھگا کے لایا اسے. لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں ماں, بھگا کے لے آیا ہوں, اسے قبول کرو. لڑکی اور لڑکا رہنے لگے اسی گھر میں, لیکن ماں کا رویہ, لڑکے کی جو ماں کا رویہ تھا وہ بدلنے لگا, لڑکے کی بہنوں کا رویہ بدلنے لگا. اب چونکہ بھاگی ہوئی لڑکی ہے, اس کو ویسے ہی عزت ملے گی, اس کا ویسے ہی سمان ہوگا. لڑکے کی ماں اس کو الگ عزت دے رہی ہے, یعنی اس کو ایسی عزت دے رہی ہے کہ اس کو مار بھی رہی ہے, اس کو کھانے کے لیے تنگ بھی کر رہی ہے, اس کو ذلتوں پہ ذلت دے رہی, اس کو پریشانیاں دے رہی. لڑکے کی ماں اس کو عزت نہیں دے رہی, اس کی عزت نہیں کر رہی. لڑکے کی بہنیں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی. یہ تو وہی ہے جو بھاگ کر رہی ہے, بھاگی ہوئی ہے, بھگوڑی ہے یہ. لڑکی کی بہنیں بھی اسے تانے مار رہی ہیں, لڑکے کی ماں بھی اسے تانے مار رہی ہے. اب وہ تو پورا دن کام کر رہا ہے, رات کو جب آتا ہے تو لڑکی کی بہنیں بھی اور لڑکے کی ماں بھی اس کی کمیاں اور خامیاں گنا رہی ہیں. سارا دن اسی لڑکی سے کام کروا رہی ہیں, اور شام کو یہ بھی بتانے کہ یہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی کام میں. اب لڑکی تو بڑی پریشان ہے, اور بات بھی ہے پریشانی والی. کیوں تم نے یہ قدم اٹھایا, کیوں تم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا, کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ تم بھاگ کر گھر سے نکلتی.
تم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ زندگی بھر پچھتانے والا قدم ہے، یہ زندگی کو برباد کرنے والا قدم ہے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والا قدم ہے، جی یہ تمہاری زندگی میں ایسی بربادی لانے والا قدم ہے جو تم نے اٹھایا ہے، جس کی ذلتوں کا سامنا بھی تمہیں کرنا پڑے گا، ہر ایک ایک بات تمہیں سہنا پڑے گی، ہر کسی کے تانے تمہیں سہنا پڑیں گے، اور صرف تمہارے نہیں بلکہ تمہاری نسلوں تک یہ بربادی چلتی رہے گی۔ تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے بچوں کو بھی بربادی یہ سہنی پڑے گی، تمہارے بچوں کو بھی یہ تانے سہنے پڑیں گے، تمہارے بچوں کو جب کوئی کہے گا تو تم روک نہیں پاؤ۔ آج اگر تم نے بھاگ کر شادی کی ہے تو تمہارے بچے پھر ان کے بچے پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کوئی سب کو سننا سلسلہ پڑے یہ گا، تھمنے والا نہیں۔ کہیں پر بھی آپ ہو، آپ سے ہر کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ کو ہر کوئی تانا مار سکتا ہے۔ یاد رکھیں آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ خود بھی رسوا ہو اور تمہارے ماں باپ کو بھی رسوا ہو۔ لڑکی پورا پورا دن کام کرتی، گھر والے پورا پورا دن کام کرتے، کھانا بھی نہیں دے۔ ایک دن وہ رو کے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تم پر یقین کیا تھا، تمہیں چاہا، تم محبت کی، تم سے عشق کیا، آج اس کا یہ سلا ملنا کہ تمہاری ماں الگ سے تانا مارتی ہے، تمہاری بہنیں الگ سے تانا مارتی ہیں، پورا پورا دن میں کام کرتی رہتی، پورا پورا دن مجھے ستایا جاتا ہے، جب شام کو تم کام کر کے آتے ہو تو تم سے میری شکایتیں کی جاتی ہیں کہ میں کام نہیں کرتی، تو پورا پورا دن کام کرتی، پورا پورا دن کام میں لگی رہتی ہوں، مجھے مارا بھی جاتا ہے، مجھے ستایا بھی جاتا ہے، مجھے تانے بھی مارے جاتے ہیں، مجھے زمین بھی کیا جاتا ہے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ لڑکے نے کہا ارے چھوڑو نا، چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی، کیسی بات لے کے بیٹھ جاتی ہو؟ گھر سے آیا ہوں، میں کام سے آیا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کس چیز میں ہوں، تمہیں یہ کچھ پوچھنے کا مطلب نہیں ہے، تم اپنی لے کے بیٹھ جاتی۔ میری ماں غلط نہیں ہے، میری بہنیں غلط نہیں ہے، تھوڑا کوآپریٹ کرو، ہر گھر میں چھوٹی بڑی باتیں چلتی رہتی ہیں، ان کو سب کو سلجھانا سیکھو، گھر کے ساتھ چلنا سیکھو۔ لڑکی روتی رہتی، پورا دن کام کرتی، وہ لڑکی جو لاڈ پیار سے پلی تھی، آج اس لڑکی کو ستایا جا رہا، آج اس لڑکی کو ذلیل کیا جا رہا، آج اس لڑکی کو رسوا کیا جا رہا۔ کیوں رسوا کیا جا رہا؟ اس میں اسی کی غلطی ہے۔ اگر نہ بھاگی ہوتی گھر چھوڑ کر، نہ بھاگی ہوتی گھر سے، نہ بھاگی ہوتی اپنی ماں کو چھوڑ کر، نہ بھاگی ہوتی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، تو یہ ذلتوں کا سامنا نہیں کرنا۔ آج 90% ایسی لڑکیاں ہیں جو گھر سے بھاگتی ہیں پیار کر کے، عشق کر کے، لیکن نتیجہ یہ ملتا ہے کہ صرف انہیں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صرف انہیں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ان ماں بہنوں سے جو یہ قدم اٹھاتی ہیں کہ خدا را کبھی بھول کر بھی یہ قدم نہیں اٹھا، ورنہ زندگی بھر پچھتاتی ہوگا، جس نے بھی ایسا قدم اٹھایا گھر وہ پہ آج رہے تک گی، پچھتا رہا ہے۔ تمہارے آنچل میں رہے گی، تم تباہ و برباد ہوتی رہو گی اگر اس طرح کے قدم اٹھاؤ۔ نہیں سوچتی ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، نہیں سوچتی اپنے ماں باپ کی عزت کو، گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، اور پھر بعد میں عاملوں کو فون کرتی ہیں، میرا شوہر تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میرا شوہر تو مجھے مارتا ہے، میرے شوہر نے تو مجھے اتنا مارا کہ اب طلاق دینے کی نوبت آ گئی، مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میرا شوہر تو کسی اور سے محبت کرتا ہے، میرا شوہر تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ سارے کیس آتے ہیں، یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ خدا را مت بھاگو، اور خدا را ایسے قدم مت اٹھاؤ، اور نہ یہ محبت اور عشق میں پڑو جو اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ ایسے قدم مت اٹھاؤ، زندگی کو کنیز فاطمہ بن کے گزارو، بے شک اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنا کے اپنی زندگی گزارو، ان کے طریقے پر چل کے اپنی زندگی گزارو، پھر دیکھو تمہارے لیے دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ آخرت بھی سمجھ جائے گی آپ کی۔ ہاں،
सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को अपनाओ तो सही, उनकी बातों को अपनाओ तो सही, कनीज़े फातिमा बन के चलो तो सही। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। याद रखो, कभी भी जिल्लतों का सामना तुम्हें करना नहीं पड़ेगा अगर कनीज़े फातिमा बन के चलो, अगर कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। वो लड़की पूरा पूरा दिन काम करती, पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती, माँ अलग से ताने देती, लड़के की माँ उसे मारती भी, डांटती भी, ताने मारती, जलील करती। और एक दिन तो वो आ गया जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो लड़के की माँ आ गई और आने के बाद कहने लगी, मेरी बात सुन, अगर लड़का हुआ तब इस घर में रहना, और लड़की हुई ना इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अल्लाह। अब वो शौहर जो मोहब्बत का दावा करता था, वो शौहर जो इश्क का दावा करता था, वो शौहर जिस रातों में नींद नहीं आती थी, वो शौहर जो रात रात बात किया करता था, वो शौहर जो पहले जीने मरने की कस्में खाता, वो शौहर जो कहता था तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, वो शौहर जो कहता था कि तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, वो शौहर जो कस्में खाता, प्यार के झूठे दावे करता था, आज जब उसकी शादी हो गई, आज जब वो भगा के ले गई है, भाग के गई है, आज वही उसी को ये बुरी लगने लगी, उसी को ये बोझ लगने लगी है, आज उसी को ये बोझ लग रही है और वो तकलीफें देता है। और वही आज उसकी मोहब्बत खत्म हो गई। आज वो मोहब्बत कहाँ गई? आज वो मोहब्बत कहाँ चली गई? वो इश्क कहाँ चला गया जो शादी से पहले था? आज जब शादी हो गई, वो इश्क भी खत्म है, वो मोहब्बत भी खत्म है, सारी चीजें खत्म है। आज तो वो शौहर भी अपनी उस बीवी को ताने मारता है और कहता है, तू जब मेरे साथ भाग के आ गई, अपने माँ बाप को छोड़ कर आ गई, तो बता तेरा फिर कैसा कैरेक्टर है जब तूने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। जब तू अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो फिर मेरी कैसे हो सकती, मुझे ये तो बता दे। जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे? जो अपने माँ बाप का भरोसा कैसे कर? सही बात है। मैं तुझ पर यकीन कैसे कर? आज वो शौहर भी अपनी उसी बीवी को ताने मारता है और वो भी कहने लगा कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। जैसे तूने अपने माँ बाप को छोड़ा है, कहीं मेरी बेटी भी मुझे छोड़ कर ना चली जाए, मुझे ये क्या गारंटी है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरीके के ताने जब लगे ना, तो लड़की का ना कलेजा मुंह को आने लगा, लड़की चीख पे रोने लगी, दाड़े मारने लगी, माँ बाप की याद आने लगी। काश के मैंने ये कदम ना उठाया, काश के मैंने ये कदम ना उठाया होता, मैं भी सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो कदम उठाया था, मेरे माँ बाप ने जो फैसला किया था, अगर उस फैसले को मान लेती तो आज भी मैं सुकून की जिंदगी में होती। लेकिन नहीं, मोहब्बत का बहुत सवाल था, इश्क का बहुत सवाल था, ये भी तो था। एक बात नहीं सोची कि माँ बाप क्यों मना करते हैं? कोई बाप, कोई माँ क्या ये चाहती है कि उसकी बेटी तकलीफ में रहे? क्या वो ये चाहते हैं कि उसकी बेटी या बेटा तकलीफ में रहे? कोई माँ बाप हजरत ऐसा नहीं चाहते। दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपनी बेटी या बेटे के बारे में ये सोचे कि वो तकलीफ में रहे। हर कोई ये सोचता है कि मेरा बेटा बादशाहों की तरह रहे। हर कोई माँ ये सोचती है, हर कोई बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी रानी बन के रहे, ससुराल में उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जब ये खुद फैसले पे आ जाते हैं, जब ये खुद फैसले करते हैं और भाग जाते हैं, फिर माँ बाप के ये मंसूबे भी टूट जाते हैं, माँ बाप के ये आरज़ुएं भी टूट जाती हैं और वो बेटियां भी बर्बाद हो जाती हैं जो खुद गलत फैसले लेके घर से भाग जाया करती। जब शौहर ने ये कहा कि मुझे बेटा चाहिए, बेटियां बोझ होती हैं। जैसे तू अपने माँ बाप को छोड़ कर आई, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझे छोड़ कर जाए। जब तू अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, मेरी बेटी मेरी कैसे होगी? औलाद तो तेरी होगी, तो हमारी होगी।